میرے پیارے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ کل عرس تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پوری دنیا سنیت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک بہت زبردست اور عالمی شخصیت ہیں، اور آپ کا فتویٰ جو ہے پوری دنیا سنیت میں سند کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام علماء کرام نے اپنا سردار مانا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت نے آپ کو قاضی القضات اور تاج الشریعہ کا لقب دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو جو ہے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ضمن ایک بات میں پیش کر دوں کہ کچھ بدعقیدہ مخالفین گستاخان رسول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھنے سے روکنے کے لیے ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نماز میں سلام پڑھنا تو جان گئے لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ روایت والی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ تم میں بریلوی علماء جگہ جگہ نئے درود پاک پڑھتے ہیں، الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی وہ گڑھی ہوئی درود ہوتی ہیں، گڑھی ہوئی درود نہیں پڑھنی چاہیے، روایت والی درود پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اعتراض ہوتا۔ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، سوال خاص تھا اور جواب بھی اس کا خاص ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھی جائے، اس کے علاوہ نماز کے باہر پڑھی جائے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود پڑھا جائے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیم صرف نماز کے لیے خاص ہے۔ باہر پڑھی جائے تو اجر بڑا ثواب ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی درود پاک پڑھا جائے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو دیکھیے، جنہوں نے روایت کیا ہے، جس کو چیز کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری میں روایت کیا گیا ہے، تو امام بخاری نے جو روایت کی ہے یہ حدیث درود ابراہیمی والی، تو وہ اپنے خطبے میں خود جو ہے نئے الفاظ کے ساتھ درود پاک تحریر فرماتے ہیں بخاری شریف کی کتاب سے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنے خطبے میں ایک اپنے حسین الفاظ میں جمع کر کے درود پاک کو پڑھا ہے۔ اور ایک عالم کا عمل شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے اسی سے متعلق ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو درود تاج ہے، اس کو درود تاج کیوں کہتے ہیں، کس نے لکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس درود تاج کو جو ہے علامہ تاج الدین المصری سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اور تاج الدین جو ہے یہ مصر کے رہنے والے تھے، اور سبکی ایک جگہ کا نام ہے، اسی طرف نسبت کی گئی ہے۔ جو علماء اپنے حسین الفاظ میں پڑھتے ہیں وہ ان کا اپنا اپنا الگ انداز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کس کا قبول ہو جائے، اعلیٰ حضرت کا درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان بدعقیدہ اور گستاخان رسول کے کہنے میں آپ حضرات نہ آئیں، اور جیسے علماء پڑھتے ہیں درود پاک حسین انداز میں، آپ بھی درود پاک اور درود و سلام پڑھتے رہیں۔ یہی جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اور اسی پر عمل کریں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔